أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. صدق الله العظيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے. ربکم تمہارا رب، الذی وہ ہے، یزجی جو چلاتا ہے، لے چلتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ تو غائب ہو جاتے ہیں وہ جنہیں تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، تمہیں بچا لیتا ہے، اعرضتم تو تم منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کہ وہ تمہیں خشکی کے ایک کنارے میں دھنسا دے، او یرسل علیکم حاصبا یا پتھر برسانے والی آندھی تم پر بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے. ام امنتم کیا تمہیں اس بات کی فکر نہیں، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری کہ وہ دوبارہ تمہیں اسی سمندر میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر، فیغرقکم بما کفرتم تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں غرق کر دے تمہاری ناشکری کی وجہ سے. ثم لا تجدوا اور پھر تم نہ پاؤ، تمہیں نہ ملے اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف بھی طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں انسان پر جو بے شمار نعمتیں ہیں اور انسان کی جو عظمت ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کی جو ناقدری اور ناشکری ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے انسان اپنا فائدہ سوچ، اپنے نقصان کی طرف مت جا. اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے اور فرما رہا ہے. اس میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو حسی ہیں، جو ظاہری ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کہ باطنی اور معنوی ہیں. جو کہ ظاہری نعمتیں ہیں، مثال کے طور پر بدن ہے، شکل و صورت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں. اور باطنی نعمتیں جیسا کہ ایمان ہے، علم ہے، عقل ہے، بہت بڑی نعمت ہے. انسان صحیح و سالم ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اچھا خاصا قد کاٹ ہو، لیکن عقل نہ ہو تو جب انسان بولتا ہے تو پھر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی بولتا تو اچھا تھا. یعنی بات یہ ہے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرو، دیکھو اس ذات نے تمہارے لیے کیسے سمندر میں کشتیاں چلا دی ہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں فضل تلاش کرو. یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی. سمندر ہے جہاں سے کھانے پینے کی اشیاء بھی حاصل ہوتی ہیں، دوائی ادویات میں شامل ہونے والی چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں، فروخت کرنے کے لیے چیزیں بھی یہاں سے انسان نکالتا ہے، زیورات بھی انسان یہاں سے نکالتا اور اس میں شامل ہونے والی چیزیں حاصل کرتا ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے.
اس کے مقابلے میں انسان کی ناشکری تو دیکھیے، جب اس میں کوئی طوفان آ جائے، جب انسان کو ڈر لگے کہ میں اس میں ہلاک ہو جاؤں گا، صرف ایک اللہ کی ذات کو پکارتا ہے، اور جب اس بھنور سے کشتی نکل آتی ہے، وہ جہاز نکل آتے ہیں، تو پھر دوبارہ سے ناشکریاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ کشتی کا ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ پہلے زمانے میں صرف کشتیاں ہی ہوا کرتی تھیں، بڑے بڑے ان کے ساتھ ٹاٹ لگا دیے جاتے، اور ہوا کے زور پر اور وہ ٹاٹ کے ذریعے سے ہوا ان کو دھکیلتی اور وہ کشتیاں سفر کرتی۔ موافق ہوا ہوتی تو لوگ بہت خوش ہوتے، اور مخالف ہوتی تو بہت پریشان ہوتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہاں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر تو اللہ کی ذات کو پکارتے ہو، اور جب وہ اللہ تمہیں نجات دے دے تو پھر ناشکری شروع کر دیتے ہو۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، تو اس وقت میں نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا، تو اس وقت میں جو لوگ بڑے بڑے دشمن تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، حضور علیہ السلام کے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر دیکھا جائے، خانہ کعبہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر سمندر شروع ہو جاتا تھا، تو لوگوں نے بھاگنا شروع کیا۔ صفوان ابن امیہ جو بہت بڑا دشمن تھا اور اس وقت میں مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کو اسلحہ دیا کرتا تھا، وحشی بن حرب جس نے نبی علیہ السلام کے چچا جو ہیں حضرت حمزہ، ان کو شہید کیا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اور بہت زیادہ اس نے نقصان پہنچایا، لیکن جس وقت میں مکہ فتح ہوا اس نے دوڑ لگا دی، وہاں سے بھاگا، اور پھر یہ کشتی میں سوار ہوا۔ جب کشتی میں سوار ہوا تو وہاں پر طوفان آ گیا۔ اب اس نے پکارنا شروع کیا، یا لات اغثنی، اے لات مجھے بچا لے، اے عزا مجھے بچا لے، اے حبل مجھے بچا لے۔ تو ملاح جو کہ خود مشرک تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک اللہ کی ذات کو پکارو، یہاں پر کوئی اور تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پر اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تو ہم عام حالات میں پھر اسی اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ خدا کی قسم اگر میں یہاں سے بچ گیا تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ خیر نہ نکل سکے وہاں سے، آخر کار کشتی کو واپس لانا پڑا۔ جیسے ہی کنارے پر پہنچا تو اس کی جو بیوی ہے اکرمہ کی، ام حکیم، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئی، اور یہ سوچنے لگا کہ شاید کیسے ہیں مسلمان کہ عورتوں کو بھی گھر میں نہ رکنے دیا، ان کو بھی نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جب پاس پہنچے کہا کیسے؟ کہا جی کہ بات یہ ہے، نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، اے مکہ والو، تم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، تم نے فلاں ظلم کیا، تم نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دیں، میری بیٹی زینب کو شہید کر دیا، اور اسی طرح سے تم نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، میرے غلاموں کو، میرے صحابہ کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تم کس کے مستحق ہو؟ بس ہم تو کیا جواب دیتے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کے لیے آج معافی کا اعلان ہے۔ بس اس بات کا سننا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر تم سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، کیا میں اسے بلا لوں؟ کہاں بلا لو۔ کہا وہ شاید نہ آئے، آپ کو یہ نشانی دے دیں کہ آپ نے معاف کر دیا ہے۔ تو حضور نے اپنی پگڑی جو سیاہ رنگ کی فتح مکہ کے موقع پر پہن رکھی تھی وہ دے دی۔ ام حکیم نے دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو حضور کی پگڑی میرے پاس موجود ہے، لہٰذا میں جو ہے آئی ہوں اور تم واپس آ جاؤ۔ تو اس وقت میں آ کر مسلمان ہوئے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت میں لوگ کیا کرتے، جیسے یہاں پر طوفان آتا اللہ کو پکارتے، اور جب خشکی میں آ جاتے تو پھر ناشکری شروع کر دیتے۔ اسی بات کو بیان کیا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ناشکرہ ہے۔ آگے فرمایا کیا انسان اس بات کو بھول جاتا ہے جو اللہ کی ذات سمندر میں ہلاک کر سکتی ہے، کیا وہ خشکی اور زمین پر ہلاک نہیں کر سکتی؟ افا امنتم، کیا اس بات کا ڈر نہیں رہا ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ خشکی کی حالت میں تمہیں دھنسا دے اور ہلاک کر دے، جیسے قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور یا پھر جو ہے تم پر پتھروں والی بارش برسا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کون بچانے والا ہوگا؟ تو بہرحال اور فرمایا وہی اللہ کی ذات جو ایک مرتبہ تمہیں وہاں سے بچا کر لے آئی، کیا تو دوبارہ یہاں سے سفر نہیں کرو گے؟ کیا دوبارہ اگر طوفان آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا وہ ایسی ہوا بھیج دے تو پھر کیا کرو گے؟ تمہاری ناشکری میں تمہیں غرق کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا اللہ سے کہ ایسا کیوں کیا۔ لہٰذا انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور حقیقت یہ ہے کہ
ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں عطا کی ہیں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کا ہم نے ان کو رزق دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی انسان افضل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی، تو انسان کو بھی چاہیے اپنے لیے جو نعمتیں دینے والا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے اور بے شمار قسم کی نعمتیں دینے والا ہے، اسی کا شکر ادا کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، شرک سے بچا جائے۔ دیکھیں جو بہت مشہور اور بزرگ ہستیاں، ان کی قدر و قیمت، ان کے احترام بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 40,000 ہندوؤں کو مسلمان کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 90,000 ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ کتنے سارے لوگ، کتنے اکابرین بزرگان دین اسلاف گزرے کہ ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے، بہت اچھی بات، لیکن انہی کو پوجنا شروع کر دیا جائے، انہی سے مانگنا شروع کر دیا جائے، یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آگے جھکنے کے اندر رکھی ہے کہ انسان اللہ ہی کے سامنے جھکے۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا شروع کر دیا، وہیں سے اس کی ذلت، پستی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان اللہ کے سامنے جھکے تو صحیح، انسان تو بہت اعلیٰ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ بہرحال تمام آیات کے اندر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچانے، انسان اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانے، انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، تو ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ ہی کی فرما برداری اور اطاعت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔